الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حوض کوثر۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ حوض کوثر کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ میدان محشر میں جب پیاس کی شدت حد سے تجاوز کر رہی ہوگی تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو الگ الگ حوض عطا کیے جائے گا تاکہ وہ اپنے مومن امتیوں کو پانی پلائیں اور ان کی پیاس بجھائیں۔ اس دن سب سے بڑا حوض اور پینے والوں کا سب سے بڑا مجمع ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس تشریف فرما کر اپنی امت کو شراب فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی حوضا و انہم یتباہون ایہم اکثر واردتا و ان نرجو ان اکون اکثرہم واردہ۔ ہر نبی کا الگ حوض ہوگا اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کسی کے پاس کتنے زیادہ پینے والے آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ان میں سب سے زیادہ شراب کرنے والا ہوں گا، میرے ہی پاس سب سے زیادہ پینے والے لوگ آئیں گے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض انتہائی عظیم الشان ہوگا۔ اس کی وسعت اور خوبی بیان کرتے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی میسرہ تو شہر و زوایاہ سواؤن و ماؤ ابیض من الوارق وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا۔ یعنی میرے حوض کی مسافت 1 مہینہ چلنے کے برابر ہے، اندازاً 700 کلومیٹر، اور اس کے چاروں طرف برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے آگے آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، لہذا جو اس کو پی لے گا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اس کے پانی کے ذائقہ کے متعلق استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل یغطس فیہ میزابان یمدانہ من الجنۃ احدہما من ذہب والآخر من وارق۔ وہ دودھ سے بھی زیادہ بہت سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس میں جنت سے 2 پرنالے آ کر گر رہے ہیں، ایک سونے کا پرنالہ ہے اور دوسرا چاندی کا۔ تو حوض کوثر پر پہچان کیسے ہوگی؟ ایک مرتبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر کی صفات بیان فرما رہے تھے، درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر غیر امتیوں کو اس طرح ہٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے ذاتی جانوروں کے پانی پلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو ہنکاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس دن اتنے بڑے عظیم مجمع اور بھیڑ میں ہی ہمیں پہچان لیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، نعم لکم مما لیست لأحد من الامم تاردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء۔ یعنی جی ہاں، تمہاری ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے حوالے سے اس طرح کی نہ ہوگی، تم میرے حوض پر وضو کے اثر سے چمکتے اعضاء کے ساتھ آؤ گے۔ معلوم ہوا کہ کثرت سے اور اہتمام سے وضو کرنا میدان محشر میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے امتیاز کا سبب ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ تو اس ضمن میں کہ سب سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہونے والے کون لوگ ہوں گے؟
ویسے تو ہر امتی انشاءاللہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس وروداً علیہ فقراء المہاجرین الشعیث رؤوسا الدانس ثیابا الذین لا ينکحون المتنعمات ولا یفتح لهم الدار، یعنی سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے مہاجر فقراء حضرات ہوں گے جو دنیا میں پراگندہ بال والے اور میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے، جو ناز و نام میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے، یعنی ان کی دنیاوی بے سامانی کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز و نام میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو ان کے لیے لوگ دروازے کھولنا بھی پسند نہ کریں گے۔ دنیا میں تو ان کا یہ مسکنت کا حال ہوگا، اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر بلائے جائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ عاجزی اور مسکنت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ بے عمل اور بدتی حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کام پر مقرر ہوں گے کہ کوئی کافر یا غیر مستحق انبیاء علیہ السلام کے حوض سے سیراب نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حوض کوثر پر بھی بڑی تعداد میں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اسی درمیان یہ صورت پیش آئے گی کہ بعض لوگ جو ظاہری نشانی سے مسلمان معلوم ہوتے ہوں گے حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، مگر فرشتے انہیں دور ہی سے روک لیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر فرشتوں سے فرمائیں گے، یہ تو میرے آدمی ہیں، انہیں کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا برے عمل کیے ہیں۔ یہ سن کر آپ بھی انہیں دھتکار دیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا فارطکم علی الحوض من ورد شارب ومن شارب لم یظما ابدا ویاردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما عملوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، جو وہاں حاضر ہوگا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی، تو میں گناہ گار تو میں کہوں گا کہ وہ تو میرے لوگ ہیں، جو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کارستانیاں کی ہیں، تو میں کہوں گا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد دین میں تبدیلی کا ارتکاب کرتا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے معتبر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو شخص بھی نعوذ باللہ دین سے ارتداد اختیار کرے گا یا دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرے گا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو وہ قیامت کے روز حوض کوثر سے دھتکار دیے جانے والوں میں شامل ہوگا، اور ان میں سب سے شدت کے ساتھ ہٹائے جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کیا ہوگا اور ان کے راستہ سے الگ راہ اختیار کی ہوگی، جیسے خوارج، رافضی اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی کوشش کی۔ اسی طرح وہ ظالم حکمران بھی حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے جنہوں نے اہل حق کے ساتھ ظلم و ناانصافی اور قتل و غارت گری کا معاملہ کیا ہوگا، اور وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم میں حد سے تجاوز کر گئے ہوں گے۔ نیز وہ برسر عام معاصی و منکرات کے عادی لوگ بھی حوض سے دور رکھے جائیں گے جو احکام خداوندی کا استعفاف کرتے ہوں گے۔ یہی حال دیگر اہل بدعت اور ارباب زیغ و ضلال کا ہوگا۔ پھر اگر وہ دین میں صرف عملی طور پر تبدیلی کے مرتکب ہوں گے اور عقیدہ
ان کا زیادہ خراب نہ ہوگا تو انہیں بعد میں مغفرت کے بعد حوض کوثر سے شرابی کا موقع مل سکے گا۔ اور اس اعتبار سے اگرچہ ان کی پہچان ازائے وضو کی روشنی سے ہو جائے گی، مگر پھر بھی وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے ابتدا میں دھتکارے جانے کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی میں ناقابل اعترافی فساد ہوگا، جیسے کہ دور نبوی کے پائے جانے والے منافقین جو دل میں کفر چھپا کر محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، تو انہیں کبھی بھی حوض کوثر سے شرابی کا موقع فراہم نہ ہوگا۔ پہلے ان کی ظاہری صورت دیکھ کر بلائیں گے، مگر حقیقت سامنے آنے اور پردہ فاش ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحقن کہہ کر انہیں وہاں سے دھتکار دیں گے، العیاذ باللہ۔ یہاں ایک اشکال یہ کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب ایمان امتی حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ حوض پل صراط سے پہلے ہوگا، یعنی حوض سے پانی پینے کے بعد بھی اہل کبائر کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے انہیں جہنم میں کھینچ لیا جائے گا۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب حوض کوثر سے پانی پی لیا اور اس کی وجہ سے پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی، تو پھر اب کسی بدکار اور ظالم یا بدعتی کو جہنم میں کیسے بھیجا جائے گا، اور کیا جہنم کی خطرناک آگ میں جا کر بھی وہ پیاس سے محفوظ رہے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کبائر کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوض کوثر کا پانی نوش کر چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پیاس کے علاوہ دیگر طریقوں سے عذاب دے گا۔ حوض کوثر کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ آئندہ پیاس کے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسی بد عملی اور بد عقیدگی میں ہرگز مبتلا نہ ہوں جو ہمیں حوض کوثر سے محروم کر کے میدان محشر میں بدترین رسوائی اور ذلت سے دوچار کر دے۔ بالخصوص ہر مسلمان کو بدعت اور ضلالت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کتاب و سنت اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال و افعال اور اجماع امت پر مضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور میدان محشر میں اعزاز کے ساتھ حوض کوثر سے شرابی کا اپنے فضل و کرم سے موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔